نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قابل قدر صدر محترم محاضرین مجلس، میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی اور ملک کی تعمیر میں ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی کاوشیں اور قربانیاں. تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ آزاد ہندوستان کی بنیادیں ملک کی آزادی، قوم و ملت کی پاسبانی میں شہید ہونے والے مسلم جانبازوں کے خون اور نعشوں پر قائم ہیں. انہی کے خون کی یہ سرخی ہے جو لال قلعہ، جامع مسجد، قطب مینار کے در و دیوار پر نظر آ رہی ہے، اور انہی کے ارادہ اور کردار کی یہ پاکیزگی ہے جو تاج محل کی پیشانی پر نمایاں ہے. محترم حضرات، جہاں تک ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارے بزرگوں کی خدمات کا تعلق ہے تو یوں صدیوں پر پھیلی ہوئی ان خدمات اور قربانیوں کو اتنا مختصر کرنا کہ چند منٹ میں بیان ہو سکیں بڑا ہی مشکل کام ہے. تاہم میں کوشش کروں گا کہ ایک سرسری جائزہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اگر میں اس تذکرے کو بہت مختصر کر دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، آج جب کہ ملک کی حکمرانی برادران وطن کے ہاتھ میں ہے تو ہر طرف مہنگائی، بے روزگاری، کساد بازاری، گرتی ہوئی GDP، مارکیٹ میں سناٹے، کسانوں اور بے روزگاروں کی خودکشی، عالمی بینک کے بڑھتے قرضوں کے تذکرے، خوف اور دہشت کا ماحول ہے. یہ آج کا بھارت ہے، اور جب اقتدار ہمارے بزرگوں اور فرما رواؤں کے ہاتھ میں تھا تو دنیا ہندوستان کو کیا کہتی تھی؟ ذرا زور سے بتلائیے. انڈیا از اے گولڈن برڈ. ہندوستان سونے کی چڑیا ہے. یہ آئینہ کافی ہے حقیقت دکھلانے کے لیے یا کل اور آج کا فرق ظاہر کرنے کے لیے؟ اس سے زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے سن 629 میں صحابہ کے تجارتی قافلے نے یہاں کے ساحلی باشندوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور پھر سن 710 میں محمد ابن قاسم نے یہاں کے دبے کچے اور پسماندہ لوگوں کو انسانی مساوات کی ایک جھلک دکھلا کر اسلام سے مانوس کیا، اور پھر سن 1000 میں محمود غزنوی نے اس پرچم کو اور بلند کیا، اور پھر شہاب الدین غوری نے اس کو عروج عطا کیا، اور پھر اولیاء اللہ کا ورود مسعود شروع ہوا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے جلیل القدر خلفاء نے ہندوستان کے چپے چپے پر نور معرفت کے جلوے بکھیرے، اور پھر مغلوں نے ہندوستان کو اپنی خدمات دی. 16 لاکھ اسکوائر مائل پر پھیلے ہوئے ہندوستان کو ایک خاندان اور ایک پریوار کی طرح بنا کر دکھلایا. محترم حضرات، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو کس خوبصورتی سے سجایا ہوگا کہ دنیا ہندوستان کو لالچ بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. یہاں تک کہ ایک مکار، عیار اور لالچی قوم نے تجارت کے بہانے یہاں آ کر ملک کی سیاست اور حکومت پر قبضہ کر لیا، اور ہندوستان کا حسن و جمال، سیم و زر اور لعل و گہر سے بھرے خزانے خالی کر ڈالے. انگریزوں نے اقتدار، حکومت، سلطنت، بادشاہت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینے تھے، اس لیے اس کو واپس لینے کی کوشش، تدبیر، بھاگ دوڑ بھی مسلمانوں کو کرنا تھی. مسلمانوں نے اپنی جان، مال، جائیداد، قابلیت و صلاحیت، شجاعت و بہادری، عزم و ہمت، جرأت و جسارت کے جوہر دکھلا کر ملک کو پھر ظالم و غاصب فرنگیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا. عام لوگوں کو تو چھوڑیے، ہسٹری، اتہاس اور تاریخ پڑھانے والوں کو بھی یہی معلوم ہے کہ جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 1857 تک ہم ایک صدی جنگ کے میدان میں گزار چکے تھے. سب سے پہلی جنگ علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف 1754 میں کلکتہ کے ڈائمنڈ ہاربر میں لڑی، اور پھر 1757 میں مرشید آباد میں لڑی، اور پھر
64 की बक्सर की जंग और फिर 1757 की पलासी की जंग और फिर 1782 में दक्कन में हैदर अली की जंग और फिर टीपू सुल्तान की 1784 और 1792 की फातिहाना जंगें और फिर 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत वाली जंग और फिर 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जिहाद का फतवा और फिर 1831 में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की बालाकोट के मैदान में राजा रंजीत सिंह के मुकाबिल जंग और फिर शहादत और फिर 1857 में शामली की जंग हमने लड़ी। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। उसके बाद 1919 तक हम तन्हा ही लड़ते रहे। उसके बाद हमारे असलाफ ने बिरादराने वतन को इस अहद व पैमान के साथ जंग आज़ादी में शामिल किया कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो इसका आइन सेकुलर होगा जिसमें सबको आज़ादी और बराबर का हक़ दिया जाएगा। हमारे बुज़ुर्गों ने तो यह समझा था कि शायद अब सरजमीन हिंद को हमारे खून की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इसके चप्पे चप्पे पर हमारे खून के कतरे गिरे हैं। कभी कलकत्ता की सरजमीन पर, कभी पलासी और बक्सर की सरजमीन पर, कभी दक्कन और मैसूर की सरजमीन पर, कभी जलियांवाला बाग और शामली की सरजमीन पर और कभी बालाकोट और चांदनी चौक की सरजमीन पर अपने खून का गाज़ा लगाया है। आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान का कोई शोबा, कोई महकमा, कोई महाज ऐसा नहीं जहां मुसलमानों की मेहनत व काविश का रंग मौजूद ना हो। फुटपाथ से लेकर एटॉमिक पावर प्लांट तक, जंगल से लेकर खला तक हमारा रंग बिखरा पड़ा है। लेकिन आज तासुब, तक़सीम, नफ़रत और गंदे नारों की सियासत का ज़ोर है। हम बहुत गौर से हालात का जायज़ा ले रहे हैं। बस इतना कहना चाहते हैं, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। हम बज़्म जहां में महकेंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। तारीख़ बताती है हमें हर दौर सितम में, तारीख़ बताती है हमें हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।